براہ راست اسلام آباد جہاں وکیل ایس بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 3 جولائی 2018 کو اسکروٹنی کمیٹی نے ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو اور ان کو کہا کہ اس 5 سالہ عرصے میں 2009 سے 13 تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس، تمام جو فورن فنڈنگ ہوئی اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ اسٹیٹ بینک نے 12 جولائی کو خط لکھا تمام بینکوں کو اور اس کے نتیجے میں 28 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے توسط سے تمام بینکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو آج تک ہم سے چھپائے گئے ہیں۔ آج تک 3 سال 9 مہینے 3 سال ہونے کو ہیں، ہمیں آج تک وہ 28 اوریجنل بینک اکاؤنٹس ہم سے چھپائے گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے اسکروٹنی کمیٹی سے درخواست کی کہ ہمیں یہ تمام مواد دکھایا جائے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کہ کہاں کہاں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، تو اسکروٹنی کمیٹی نے بارہا یہ آرڈر پاس کیا اور اپنے آرڈر شیٹ میں لکھا کہ یہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اکاؤنٹس خفیہ رکھے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو آزادی ہے وہ ادھر ہی اس کے شکوک پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے تو ایک اور بڑا مائل سٹون آیا جب الیکشن کمیشن نے جون 2020 کو اسکروٹنی کمیٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی کہ 17 اگست 2020 تک آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 17 اگست کو وہ رپورٹ جمع کرائی۔ 27 اگست کو الیکشن کمیشن کا ایک اپنا آرڈر موجود ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ ہیں ان کے دستخطوں سے، جس میں انہوں نے اپنی اسکروٹنی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کو ربش کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹی آر پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں، انہوں نے کہا آپ نے ثبوت کی ویلیڈیشن نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اسکروٹنی کمیٹی 28-29 مہینے بعد مکمل طور پہ ناکام ہو جائے الیکشن کمیشن کے اپنے آرڈر کے مطابق، تو پھر کیا اس کا قائم رہنا بنتا تھا؟ بہرحال چونکہ ہم مجبور تھے، ہم تابع تھے، ہم الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی، تو ہم نے اس پروسیس میں انڈر پروٹیسٹ ہم چلتے رہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو امپورٹنٹ آیا، ہم نے ان کو درخواستیں دی کہ آپ پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جو آج بھی ملازمین ہیں سینٹرل آفس کے، ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ، جس میں سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، سردار اظہر طارق، ڈاکٹر مومن، کرنل یونس، یہ تمام لوگ موجود ہیں اور جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اینڈ ڈاکٹر عارف علوی، یعنی ان کی نالج سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آئے گا۔ اب جب 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ وہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آن ریکارڈ تسلیم کرتے ہیں، تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ اکاؤنٹس اب ان کے ذاتی نہیں رہے، اب اس میں پی ٹی آئی کے ڈونیشنز آئی ہیں، آپ ان کی تفصیلات بتائیں۔ تفصیلات انکار کیا، کمیٹی نے انکار کیا پوچھنے سے۔ ہم نے ان کو کہا ان کے انٹرنیشنل یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کارروائی کریں۔ کمیٹی نے انکار کیا۔ عمران خان نے جا کے ایک اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ٹرائل اوپن ہو، لائیو کوریج ہو، ہم نے وہ ڈالی درخواست، کمیٹی نے مسترد کی۔ تو یہ تمام جو کیس ہے یہ اس طرح مینیج ہو کے پھر یہاں تک پہنچا کہ 14 اپریل کو ایک تاریخی فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 2021 کا، جس میں انہوں نے ہمیں یہ اختیار دیا پہلی دفعہ کہ آپ اپنے 2 آڈیٹرز لائیں اور جو پی ٹی آئی نے جمع کرایا ہے ریکارڈ، 28 بینک اکاؤنٹس نہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، انٹرنیشنل کوئی بینک اکاؤنٹ ہمیں ابھی بھی نہیں شیئر کیا گیا، اس کی آپ پروسل کریں۔ ہم نے اس کی تفصیلی 100 پیج کی رپورٹ مینولی ہمارے آڈیٹرز نے ہر پیج کو سائن کر کے دی۔ یہ ان کے اپنے دستاویزات تھے جس میں انہوں نے 3 سال لگائے جمع کرانے میں، اس میں 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ نکلی، اس میں 16 ہر سال بینک اکاؤنٹ کنسیل کیے گئے۔ یہ تمام حقائق 9 بینک ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے سگنیٹری چھپائے گئے، جس میں عمران خان شامل ہے، یہ پرنسپل سگنیٹری ہیں ان اکاؤنٹس کے۔
ان کو ہم سے چھپایا گیا. اس کے باوجود تمام انہوں نے حقائق سامنے رکھ دیے. اب اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو اسی آرڈر میں حکم دیا کہ آپ 3 چیزوں کا تجزیہ کریں: 28 بینک اکاؤنٹس کا، اکبر بابر نے جو ثبوت جمع کرائے اور پی ٹی آئی نے جو اپنے دفاع میں جمع کرائے. اس کی رپورٹ آج ہمارے سامنے ہمیں دی گئی ہے. ہم نے آج یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جب 28 بینک اکاؤنٹ ابھی تک ہم سے چھپائے گئے ہیں اور اس رپورٹ میں ان 28 بینک اکاؤنٹس کا تجزیہ کیا ہوگا، ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم نے رپورٹ تو نہیں دیکھی، تو جب تک آپ ہمیں وہ 28 بینک اکاؤنٹ نہیں دیں گے جو کہ آپ نے آرڈر میں لکھا ہے، اپریل 14 کے آرڈر میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو یہ تمام ڈاکیومنٹس دیں گے جب یہ کیس الیکشن کمیشن میں آئے گا. تو ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جب اگلی پیشی ہوگی تو ہم اس پہ مزید کارروائی کریں گے. اب میں آپ کو یہ سمیٹتا ہوں بات. یاد رکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا، اس کیس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا، یہ پاکستان کی بقا کا کیس ہے، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اگر اس کیس پہ بر وقت کارروائی ہوتی، بر وقت شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ آتا، تو پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی، پاکستان کے اوپر یہ قیادت مسلط نہ ہوتی جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی ہے، جس نے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. کیونکہ آپ سن رہے ہیں کہ تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے بینکرپٹ اسٹیٹ. تو ہو از ریسپانسبل؟ یہ وہ رسپانسبلٹی سب پہ آتی ہے. یحییٰ خان کو بھی کہتے تھے کہ وہ آنےسٹ ہے. یحییٰ خان نے آدھا ملک گوایا. اس کے گوانے کے بعد اس کو یوسرپر ڈکلیئر کیا گیا، لیکن ملک تو ڈوب چکا تھا. آج یہ منصفوں کی ذمہ داری ہے. یہ تمام منصف جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ اکبر بابر کی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ اکبر بابر کی کوئی پسرنا کا مسئلہ نہیں ہے. وقت نے ثابت کیا کہ اس کیس کا فیصلہ ہوتا تو پاکستان آج نہ ڈوبتا، پاکستان میں ایک بہتر قیادت ہوتی، سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. تو میں ان تمام منصفوں سے کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے، کل کو یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان اس کو پہنچے گا، کیونکہ آپ کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے. آپ کو اکنامک بیل آؤٹس کے ذریعے آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، اور وہ سیکیورٹی مزید کمپرومائز ہوگی. بر وقت فیصلہ کریں، ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، اور جتنا جلدی آپ فیصلہ کریں گے اتنا جلدی پاکستان اس مصیبت، اس عذاب سے بچے گا. ایک بات یاد رکھیے، اس پاکستان پہ 1000 اکبر بابر قربان، اس پاکستان پہ 100 عمران خان قربان. لیڈرشپ کا کوئی فقدان نہیں ہے پاکستان میں. لیڈرشپ سیاسی جماعتوں سے نکلتی ہے. لیڈرشپ سیاسی جماعتوں سے اس وقت نکلتی ہے کہ اس کو ادارہ بنایا جائے، اس کو قانون کے نیچے لے جائے. یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، 7 سال لگ چکے ہیں. اب مزید وقت نہیں ہے ہمارے ملک کے پاس. اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے، ایک نئی قیادت لے کے آنا ہے، اس قیادت اور اس عذاب سے اس ملک کو چھڑانا ہے، تو فیصلہ سنائیں اور شواہد کی بنیاد پہ اور کھلے دل سے دلیر ہو کے، کیونکہ یہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. رپورٹ آپ کو بھیج گئی ہے، رپورٹ آپ نے دیکھ لی، ابھی تک جو آپ نے ریڈ کیا ہے اس میں کوئی اہم باتیں جو بتانا ہے؟ دیکھیے، جس طرح وکیل صاحب نے کہا، ہم نے رپورٹ صرف صفحے پلٹے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے. ابھی ہم فوراً جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. خوشائن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکریسی سے کسی طرح سے ہمیں پابند نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں پابند کر سکتے کہ یہ ڈاکومنٹس کو پبلک کریں. تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، 7 سال جو میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں آج آپ کے توسط سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چند دوست ویرز بابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا ہم الیکشن کمیشن کے تابع ہیں.